الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک جز تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم ان لوگوں کو عطا کرو، دیا کرو، ان کو بھی دو اس مال میں سے جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ایسا ضابطہ حیات اور ایسا دین ہے جو ہمیں پورے زندگی کے ایک ایک چیز کا حل بتلاتا ہے، طریقہ بتلاتا ہے اور ادب سکھلاتا ہے، تربیت دیتا ہے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس قرآن کریم کے لیے بطور معلم کے اور نبی اور رسول کے خاتم النبیین کے طور پر اور افضل الرسل کے طور پر بھیجا گیا، تو آپ کی ذات گرامی کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہبانیت اختیار نہیں کی، ترک دنیا نہیں کیا، بلکہ دنیا کو بھی دین بنا دیا. آپ نے جہاں دعوت اور عبادت اور تعلیم قرآن اور تعلیم شریعت جیسے امور سر انجام دیے، اسی طرح آپ نے معاشرتی اور معاملاتی مسائل بھی سر انجام دیے تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ سیکھیں. آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے شرکت و مضاربت بھی کی، آپ نے یہاں تک کہ زراعت بھی کی، اور آپ نے نوکری جیسی، یعنی کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے چند درہموں کے عوض، تو آپ نے ایک طریقے سے ملازمت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کیے جو کسب حلال کے ہوتے ہیں، جو کسب حلال کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
یہی ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ وہ آپس میں تجارت کرو جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، اور تجارت وہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ قرآن کریم میں بھی آیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو میسر کے زمرے میں آتا ہو۔ میسر یعنی جس کو ہم اردو میں، ایک ہماری زبان چونکہ ناقص ہے، میسر کا پورا ترجمہ نہیں کر سکتی، میسر کا لفظ عام ہے، تو میسر جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہم کرتے سٹا۔ سٹا اس کی ایک قسم ہے، ہر سٹا میسر ہوگا لیکن ہر میسر سٹا نہیں ہوگا۔ تو سٹے بازی اور جو ایسی عقود ہوتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز کہا جاتا ہے، وہ سارے عقود وہ بھی ناجائز ہیں۔ اب اس کے اندر سارے وہ خرید و فروخت کے احکام جو جس کے اندر کسی قسم کا سٹے کے اندر جو فقہائے کرام نے، میسر کے اندر جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سٹا ناجائز ہوتا ہے۔ ایک عربی زبان میں کہلاتی ہے غرر، اور دوسری چیز کہلاتی ہے خطر۔ غرر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا، کسی چیز کا موہوم ہونا، کسی چیز کا غیر یقینی ہونا، کسی چیز کا چانس پر ہونا، رسک پر ہونا۔ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے عربی میں کہ تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین، یعنی ہمارے فقہ کے اندر عقود کی دو قسمیں ہیں، ایک عقد معاوضہ کہلاتی ہے اور عقد تبرع کہلاتی ہے۔ عقد معاوضہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دو طرف سے مال کا لین دین ہو، وہ عقد معاوضہ ہے، جیسے بیع و شراء، خرید و فروخت یا کرایہ داری وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا عقد تبرع ہے کہ عقد تبرع کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی دوسرے کے اوپر آپ احسان کر رہے ہوں، ایک اپنے طور پر ایک ہبہ کر رہے ہوں، آپ کسی کو قرض حسنہ دے رہے ہوں، جس کو تبرع کا انگریزی میں ترجمہ کہتے ہیں کہ والنٹری ورک، آپ ایک کسی کو احسان کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہ عقود تبرع ہیں۔ تو جو میں نے ابھی آپ کو تعریف بتائی کہ تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین، کہ عقد معاوضہ کے اندر نہ کہ عقد تبرع میں، اگر کوئی ملکیت ہے کسی قسم کی، اس کو اگر مشروط کر دیا جائے، اس کو معلق کر دیا جائے کسی بھی خطرے کی چیز پر، کسی بھی رسکی چیز پر، تو وہ چیز جو ہے وہ خطر کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تم کو بیچ رہا ہوں، تو میں تو تم کو پیسے جو ہے وہ تم مجھے پیسے ابھی دے دو اور میں تم کو وہ سامان دوں گا اس وقت اگر مثال کے طور پہ فلاں ٹیم کرکٹ میچ جیت گئی یا فلاں واقعہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے جو کسی دوسرے کو مالک بنانا ہے اپنی چیز کا، اس کو موقوف کر دیا ایک ایسی چیز پر جو کہ معلوم نہیں ہے، غیر یقینی ہے، ایک رسکی چیز ہے، چانس کی بات ہے۔
ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ بھی میسر ہے. اور ہوتا ہے سٹہ بازی، آپ دیکھتے ہیں، آپ کھیلوں کے اندر ہوتا ہے، بازاروں کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز پائی جاتی ہے غرر. غرر کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جہالت پائی جائے، یعنی کہ کسی چیز کا نامعلوم ہونا. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت کے اندر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو چیز میں خریدنے جا رہا ہوں اس کی مقدار کتنی ہے، وہ کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی خرید رہا ہے اور ایک آدمی کو وہ 10 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے کہتا ہے میں تمہیں گاڑی دوں گا، لیکن یہ نہیں بتلاتا کہ وہ گاڑی کون سی ہے. گاڑی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف ڈیزائن ہیں، مختلف ماڈل ہیں. اب اگر وہ یہ نہیں بتلائے گا تو یہ اس کے اندر کیا چیز ہو گئی؟ یہ جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کو عربی میں مبیع کہتے ہیں، وہ کیا ہو گئی؟ مجہول ہو گئی، وہ نامعلوم ہے. جب نامعلوم ہو گئی تو جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا جی مجھے تو آپ اچھی والی گاڑی دیجئے نئے ماڈل کی اور اچھی والی، اور وہ کہے گا نہیں میں تو تمہیں کوئی بھی گاڑی دے سکتا ہوں، میں تمہیں چھوٹی سی کوئی پرانی گاڑی پکڑا دیتا ہوں. تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا. تو اسی لیے کسی بھی عقد کے اندر اگر کسی بھی یعنی معاملے کے اندر اگر غرر پایا جائے، یعنی کہ کوئی چیز نامعلوم ہو، تو وہ بھی ایک طریقے سے وہ ناجائز ہے. تو اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی کہ نہ غرر ہو، نہ خطر ہو، نہ میسر ہو، نہ ربا ہو، اور سادی طریقے سے صاف ستھری تجارت ہو، تو یہ کسب حلال میں داخل ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ کسب حلال جو ہے یہ طلب کسب الحلالی فریضۃ من بعد الفرائض، کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ فرائض کے بعد، یعنی جو بنیادی ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے بعد سب سے اہم فریضہ یہ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا کو بالکل ترک کر دیجئے اور صرف اور صرف عبادت میں لگ جائیے، یا جنگل میں نکل جائیے، نہ شادی کریں، نہ نکاح کریں، نہ روزی کمائیں، بلکہ جو ہے وہ تارک الدنیا ہو جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، حلال طریقے سے روزی کمانا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا تمہارے لیے ذمہ داری ہے تمہاری. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم ان لوگوں کے، غریبوں کے اور جن لوگوں کے تمہارے اوپر حقوق واجب ہیں ان کے حقوق ادا کرو جس روز تم اپنی کھیتی کاٹو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر کسی کو، غریبوں کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے حقوق ہیں. ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں. زکوٰۃ تو خاص طور پر، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت ان کا ایک حق ہے. یہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو. اس میں ایک اہم بات ہے. ایک تو یہ کہ آخرت کا گھر تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم روزی کماؤ تو اس طریقے سے کماؤ کہ جو کہ حلال ہو، جو تمہارے لیے ایک عبادت کا درجہ بن جائے.
اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سچائی کے ساتھ، امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کی جائے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے روز اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر اچھے طریقے سے امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی جائے۔ آپ غور کیجئے کہ عام آدمی، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ اگر ہمارا رہن سہن اگر ہو جائے بالفرض، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہمارا رہن سہن ہو جائے ہر وقت کن کے ساتھ؟ بادشاہوں کے ساتھ، تو کیا ہے، ہمیں بھی پروٹوکول ملے گا نا، ہر چیز میں ہمیں بھی بہترین کھانا پینا رہنا، ہر چیز بہترین ہوگی نہیں ہوگی دنیا میں بھی۔ تو جب انبیاء کرام کا جو مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ ان کا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نوازیں گے، تو ان کے ساتھ جب ہم اگر اچھے طریقے سے تجارت کریں گے، حلال طریقے سے تجارت کریں گے، تو اگر انشاءاللہ ہمارا حشر وہاں پر ہو گیا تو جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر الیاذ باللہ ہم نے امانت سے کام نہ لیا، دیانت سے کام نہ لیا، سچائی سے کام نہ لیا، تو انہی تجار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ التجار یحشر فجارا الا من بر و صدق، او کما قال علیہ السلام، کہ عام طور پہ تاجروں کو فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عام طور پر تجار کو فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے نیکی کی اور سچائی کے ساتھ کام کیا۔ تو یہ اہم بات ہے، ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آیا وہ سچائی کرتے ہیں، دھوکہ تو نہیں کرتے، ملاوٹ تو نہیں کرتے، کم تو نہیں تولتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کم تول لیتے ہیں، پیسے تو پورے لیتے ہیں لیکن کم تولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تطفیف، اس کو کہتے ہیں تطفیف، ویل للمطففین، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو تطفیف کرتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے تولنے کا وقت آتا ہے، اپنے دینے کا وقت آتا ہے تو خسارہ کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، لیکن جب لوگوں سے لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو کم دیتے ہیں، اور جب لینے کا وقت آئے تو اس وقت پورا پورا لیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ مثال کے طور پہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار میں بعض اوقات جایا کرتے تھے، آپ نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں کا ایک بازار ہے، اور وہ تجارت کے اندر وہ بڑے، یعنی ان کا توتی بولتا ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ مدینہ میں ایک بازار قائم کیا تاکہ مسلمانوں کا معاشی حالت بہتر ہو۔ تو آپ اس کا وقتاً فوقتاً جاتے تھے، دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے۔ آپ حاکم بھی تھے، حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گندم ہے، ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اوپر سے وہ خشک تھی، اندر سے گیلی تھی۔ اصل میں گیلی ہونے کی وجہ سے اس کا جو وزن ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم میں دھوکہ دے گا وہ ہم میں
وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک آدمی کیا کر رہا ہے، در حقیقت دھوکے کے ذریعے، ایک آدمی دھوکے کے ذریعے کسی کو بیچ رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز بیچے اور اس کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی برائی ہے تو اس کو بتلا دے۔ بات سمجھیں آپ؟ اگر کوئی آدمی ایسی چیز بیچ دے کہ اس کو عیب دار چیز ہے، من باع معیبا لم ینبہ، اگر کوئی آدمی ایسی چیز بیچ دے جس کو اس نے نہیں بتلایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور دوسرے آدمی نے اس کو خرید لیا، تو اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اسی لیے اسلام میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی بغیر خریدے، بغیر دیکھے ہوئے کوئی چیز خرید لے تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ واپس لوٹا دے۔ بات سمجھیں آپ کو؟ تو یہ تمام باتیں جو ہمیں تجارت کے اندر سکھلائی گئیں کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جو کہ معلوم نہ ہو، کیونکہ در حقیقت آپ یہ مت سوچئے کہ ہم دھوکہ دیں گے یا اس طرح کام کریں گے تو ہمیں رزق میں برکت ہوئے گی یا رزق زیادہ ہوگا۔ رزق کی ذات، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم۔ بات سمجھیں؟ جگہ جگہ فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ تو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جو مال ہے، مال، اس کے بارے میں دو مختلف جگہوں پر دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کسی جگہ اس کو کہا گیا یہ تمہارے لیے رزق ہے، کسی جگہ کہا گیا طیبات میں شامل ہے، پاکیزہ چیز ہے، کسی جگہ کہا گیا یہ اللہ کا فضل ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں کہا گیا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بعض اوقات اس کو ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی عطا قرار دیا گیا، لیکن بعض جگہ اس کو فتنہ کہا گیا۔ فطرت امتی المال، بات سمجھ کہ میری امت کا فطرہ مال ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اس کو دشمن کہا گیا، تمہارا دشمن ہے یہ مال۔ کسی جگہ اس کو خبیث کہا گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی مطالعہ کرے وہ کہے گا کہ یہ تو قرآن کریم میں ایک ہی چیز کو کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فضل ہے، کبھی کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، فطرہ ہے۔ یہ تو خدا نخواستہ تضاد نظر آ رہا ہے باتوں میں، ایک آپس میں باتوں میں تضاد ہے، تناقض ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ مال انسان کے لیے فضل بھی بن سکتا ہے، یہ مال انسان کے لیے فطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ مال انسان حلال اچھی نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمائے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا، یہ طیبات میں شامل ہوگا، یہ رزق حسن میں شامل ہوگا۔ لیکن اگر یہ مال غلط نیت سے غلط طریقے سے کمائے گا تو یہی مال اس کے لیے دشمن ہو جائے گا، یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا، یہی مال اس کے لیے مال خبیث بن جائے گا۔ تو ہمیں یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا کسی انسان سے وہ یہ سوال کیا جائے گا
کہ تم نے پیسہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہم لوگ عام لوگ کرتے ہیں جو حرام طریقے سے پیسے کماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ ملازمت کر رہے ہیں، کتنے اداروں میں لوگ ملازمت کرتے ہیں لیکن ٹائم پورا نہیں دیتے، تنخواہ جب لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں لیکن ٹائم پورا نہیں دیتے، جتنا وقت اور جتنی محنت کرنی چاہیے تھی اتنا حق ادا نہیں کرتے۔ کتنے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، کتنے مختلف جگہوں کے ملازمین ہیں، ہم اپنے حالات دیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے کام کی سر انجام دہی کے لیے رشوت لیتے ہیں، یہ اور زیادہ برائی پر برائی۔ ایک تو کام نہیں کرتے اور جو ان کا کام کرنے کا ہے اس کو ایک فائل کو دوسرے منظور کر کے بھیجنے کے لیے اس کے اوپر رشوت لیتے ہیں۔ اب رشوت کس قدر بڑا گناہ ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ فرمایا گیا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تو ایسا ہے جیسے کہ پاکستان میں الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی ادارہ رشوت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ایک تجارت کرنے جائیں، چاہے امپورٹ کریں چاہے ایکسپورٹ کریں، چاہے زمین خریدیں چاہے زمین بیچیں، چاہے جو بھی آپ کام کرنے جائیں، کوئی تعمیر کریں، کچھ کریں، آپ کو رشوت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا۔ اب کتنا اللہ تعالیٰ کا عذاب کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے میں نے بعض اوقات دیکھا ہے الیاذ باللہ بڑے دیندار لوگ، داڑھی والے اور دیکھنے سے بالکل متشرع، دین کے پابند، اور وہ جو ہے وہ بڑے مزے سے رشوت لے لیتے ہیں۔ رشوت، اب ایک صاحب ایک مرتبہ میرے پاس آئے، ان کے خود بڑے دیندار، بڑے داڑھی والے اور شلوار قمیص پہنے ہوئے، اور بتا رہے ہیں بچوں کو بھی لے کر آئے کہ میں آپ کے یہ میرے 2 بچے حفظ کر رہے ہیں اور میں آپ کے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور الیاذ باللہ وہ خود انہوں نے بتایا کہ پیسے تو لینے پڑتے ہیں، رشوت تو لینی پڑتی، الیاذ باللہ یہ حال ہے۔ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں، قانون کا محکمہ دیکھ لیں، کوئی محکمہ ہمارے ملک کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ رشوت نہ ہو۔ دیانتداری کا فقدان، حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی منافق ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے بعد امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ جو عہدہ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم کسی بھی جگہ ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو کچھ ہم کام کریں، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ در حقیقت ہمارے اوپر ایک کیا ہے، ایک امانت ہے۔ اس امانت کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، ورنہ الیاذ باللہ وہی منافقت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کیا لوگوں کو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کے پیسے کما لیا، یہ بہت اس سے فائدہ ہوگا، ایسا نہیں۔ یا سود کا کھا کے کما لیا، قرآن کریم میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ جو نظام ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ 90% یا 96% جو ہے وہ زیادہ تر جو سود میں مبتلا ہے، بمشکل 10-15-20% جو ہے وہ غیر سودی ہوگا۔ باقی جو ہمارے عامت الناس جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ یا تو وہ بینکوں کے ذریعے سود لیتے ہیں، یا جو آپس میں پرائیویٹ طور پر ایک دوسرے سے سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔
اب اس سے ہمارے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، اب آپ ملک کو دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں کتنے اربوں کھربوں ڈالر قرضہ لیا ہے سود کے اوپر، سود ادا کرتے جاتے ہیں، جو ہم کماتے ہیں وہ سود میں چلے جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب ہم جائز طریقے سے تجارت نہیں کریں گے، جب ہم رزق حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ بازی کریں گے، رشوت کھائیں گے، خیانت کریں گے، اپنی ذمہ داری کی امانت کو پورا نہیں کریں گے، اور اوپر سے سود بھی دیں گے اور سود بھی لیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اس بات کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکتیں برسائے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے بارشیں ایک رحمت کی برسیں، جبھی تو یہ سارے زلزلے اور ساری آفات، کبھی سیلاب آ گیا تو اس قدر آ گیا، کبھی قحط پڑ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کیونکہ ہمیں کافروں کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب مومن ہے تو اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو اس لیے پہنچتی ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہوں، اس کے گناہ معاف ہوں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے روز تمہیں جہنم میں، ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، لہذا انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ در حقیقت ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف کہا گیا ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ در حقیقت کس لیے ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو جب اپنے اعمال کی وجہ سے ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں، یہ سارا، یہ قحط، یہ جو پیسہ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے مہنگائی ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ والعیاذ باللہ ہر طرف حرام کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جو حرام ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہو، بڑا چاہے وہ دیکھنے میں پریشان حال، کپڑے بکھرے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب اس کا کھانا بھی حرام کا اور پہننا بھی حرام کا؟ تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو آج ہمارے حالات ہیں اس پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور فوراً اپنے حرام تجارت کو، حرام طریقے سے پیسے کمانے کو ترک کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ اعوذ باللہ ہمارے سے کوئی مصیبت اٹھا دی جائے گی۔ سب سے پہلے توبہ کی جائے، استغفار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زیادہ زیادہ پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، انفراداً بھی اور اجتماعاً بھی، تو ہم یہ اس بات کا احساس کریں، اور احساس کر کے اپنے اس کو تلافی کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کو اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل آئیں گا۔ تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو، یہ صرف میں آپ حضرات نہیں بلکہ اپنے اور تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم سب لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ دیکھو جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں سوچیں کہ کافروں کو اتنا نواز دیا۔ کافروں کو تو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کی قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، ان کو جنت یہی مل جائے گی جو بھی مل جائے گی۔ تو جو کچھ غلط کریں اس سے کچھ نہیں ان کو ہوگا، ہمیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ بس میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں حلال طریقے سے رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر قسم کے حرام کام سے بچا، اور ہمیں صحیح طریقے سے دین پر چلنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔